خواتین و حضرات، جب ایک مطلب پرست، خود غرض یا بے حس انسان کسی ہمدرد سے ملتا ہے تو دونوں کے درمیان ایک مضبوط تعلق پیدا ہونا ایک فطری بات ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ایک نارسسسٹ اور ایک ایمپیتھ کے درمیان تعلق کے بارے میں ہم بات کریں گے، یعنی ایک خود غرض اور حساس انسان کا تعلق کیسے پروان چڑھتا ہے اور پھر کیسے اپنے منطقی انجام تک پہنچتا ہے۔ انسانی نفسیات اور سائیکالوجی سے متعلق یہ باتیں یقیناً آپ کے کام آئیں گی۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں نارسسسٹ کی۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک جذبات سے عاری، مطلب پرست اور خود غرض انسان جس کے پاس ایموشنل انٹیلیجنس ہی نہیں ہوتی اور اسے یہی نہیں پتا ہوتا کہ ہمدردی کام کیسے کرتی ہے، لوگ اس سے کیوں محبت کرتے ہیں یا کیوں اس کا خیال رکھتے ہیں، اسے اپنے سے جڑے انتہائی ہمدرد رشتوں اور تعلقات کی سمجھ ہی نہیں آتی۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ہمدرد اور مخلص لوگوں کے اس رویے کو اپنی سوچ کے مطابق اپنے دماغ کے فریم ورک سے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ اس نے نہ تو کبھی کسی کے ساتھ بھلائی کی ہوتی ہے اور نہ ہی کسی کو خوش کیا ہوتا ہے۔ ہمیشہ اس نے اپنے زہر سے لوگوں کو ڈسا ہوتا ہے۔ تو شروع میں آپ سے مل کر ذرا حیران ہوتا ہے کہ بھائی یہ کون بندہ ہے، یہ کیوں اس کا خیال رکھ رہا ہے۔ لہٰذا ایسے لوگوں کی اپنی خراب سوچ ان کو یہ بتاتی ہے کہ ان کے ہمدرد اور مخلص لوگ در حقیقت اندر سے کمزور ہیں۔ تو ایسے لوگ آپ کی ہمدردی اور اخلاص کو آپ کی کمزوری کے طور پر لیں گے، جس سے وہ فائدہ اٹھانا شروع کر دیتے ہیں۔ جب کوئی پکے ہوئے پھل کی طرح خود ہی کسی کی جھولی میں آ گرے تو دوسرا خوش کیوں نہیں ہوگا؟ بے قدری تو ہوگی۔ تو جناب آپ وہ پکے ہوئے پھل ہیں۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ دوسری طرف آپ جو ہیں، آپ انتہائی مخلص اور ہمدرد ہیں اور آپ اپنی انتہائی ہمدردانہ فطرت کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ آپ کی آنکھوں پہ ایک ایسی اینک لگی ہوتی ہے جس میں آپ صرف انسانیت دیکھتے ہیں۔ آپ کو یہ خود غرض اور مطلب پرست نرگسیت کا شکار نارسسسٹ ایک بیچارہ نظر آتا ہے جسے محبت اور اپنائیت کی شدید ضرورت ہوتی ہے۔ آپ ڈھونڈ ڈھونڈ کر اس خود غرض انسان کی زندگی کی خامیاں درست کرنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں۔ اس کی ظاہری وضاقتہ سے لے کر اس کے لباس، اس کی خوراک، اس کی بیماری، اس کی مالی حالت، اس کی لوگوں سے گفتگو، اس کی زبان کی درستگی، اس کی زندگی کے مسائل اور غم، اس کے صدمے، غرض اس کی ہر کمزوری، ہر چیز کی ذمہ داری آپ اٹھا لیتے ہیں، کیونکہ آپ ہیں ایک ایمپیتھ اور وہ ہے ایک نارسسسٹ۔ تو ابھی تک ایک مضبوط تعلق بنا ہوا ہے جس سے فائدہ صرف ایک شخص کا ہو رہا ہے اور وہ ہے نارسسسٹ۔ اور ایسا خود غرض آدمی آپ کی ان تمام باتوں کو ابھی تک آپ کی کمزوری ہی سمجھ رہا ہے اور بھرپور فائدہ اٹھا رہا ہے، اور پھر اسے یعنی نارسسسٹ کو یہ اندازہ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ اب تعلق اتنا مضبوط ہے تو پھر وہ اپنی اصلیت آہستہ آہستہ آپ کو دکھانا شروع کر دیتا ہے۔ یہ اس کی مجبوری ہے، وہ زیادہ دیر آپ سے میٹھا نہیں بنا رہ سکتا۔ بچھو ڈنگ مارنے سے باز نہیں آئے گا، وہ اپنی زبان سے، اپنے عمل سے آپ کو ہرٹ کرنا شروع کرے گا۔ آپ زخمی ہوں گے لیکن پھر آپ کی ہمدردی غالب آ جائے گی۔ آپ اس سے اور ہمدردی کریں گے، اس کا زہر اور بڑھ جائے گا۔ آپ کو یہ امید ہوتی ہے کہ آپ کی محبت اس کو آپ سے جوڑے رکھے گی، اس کی اصلاح کر دے گی، وہ اپنا رویہ درست کر لے گا، اس لیے آپ کی توقع اس سے بڑھنے لگے گی کہ شاید وہ ٹھیک ہو جائے۔ لیکن یاد رکھیں کہ وہ اور بھی زہریلا ہوتا چلا جائے گا۔ آپ اس کے زہر کو جذب کرتے رہیں گے، اس کی زبان کو تب تک برداشت کرتے رہیں گے اور اسے اپنی ہمدردی تب تک دیتے رہیں گے جب تک کہ پانی سر سے اونچا نہ ہو جائے۔ اس سے پہلے آپ اپنے رویے اور خیالات میں اس کے لیے لچک پیدا کرتے رہیں گے۔ آپ کا ذہن اس کے خراب رویے کے بہت سے جواز خود ہی گھڑ لے گا۔ آپ یہ کہنا شروع کر دیں گے کہ اس نے اپنی پریشانیوں میں ایسا کہا۔ آپ بھلے اس کی ترجیحات میں سب سے آخر میں ہوں تو بھی آپ مطمئن رہتے ہیں کہ چلو خیر ہے۔ آپ کی ہمدردانہ طبیعت اسے آپ پر منحصر دیکھ کر اطمینان میں رہتی ہے، سو آپ اسے پوری توجہ اور ہمدردی دیتے رہتے ہیں، اور آپ تب تک یہ کرتے رہتے ہیں جب تک آپ کو یہ اندازہ نہ ہو جائے کہ آپ اب اس شخص کو ٹھیک نہیں کر سکتے۔ اگر تو وہ سٹیج آ گئی ہے اور اب جب کہ اس نے اپنا سارا زہر پوری طرح آپ کے اوپر ایک سپٹنگ کوبرا کی طرح اچھال دیا ہے تو آپ گہرے صدمے میں ہیں۔ اس شخص سے آپ کی قطع تعلقی کے بعد اب آپ اپنی کرچیاں اکٹھی کر رہے ہیں۔ آپ آہستہ آہستہ اس بات کو تسلیم کرنے لگتے ہیں کہ آپ ایک پتھر سے سر ٹکرا رہے تھے، اور پھر ایک دن آپ کے اندر بیداری پیدا ہونا شروع ہوتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں آپ اس حقیقت کو دیکھنا شروع کرتے ہیں کہ آپ نے یہ سب کچھ کیوں اور کس کے لیے کیا۔
اب آپ یہ محسوس کرنا شروع کر دیں گے کہ آپ کی ہمدردی، آپ کی محبت اس شخص کے اندر رتی برابر تبدیلی نہیں لائی، اور وہ شخص آپ کی بھلائی کو اپنا حق سمجھتا رہا اور ٹیکن فار گرانٹیڈ لیتا رہا۔ آپ اس کی زبان سے، اس کے افعال سے کئی بار زخمی ہوئے، آپ کی روح زخمی ہوئی، اور نقصان صرف آپ کا ہوا۔ آپ نے اپنی زندگی کے بہترین سال اس شخص کو دیے، اپنی زندگی پر اس کی زندگی کی ترجیحات کو آگے رکھا، اس سے ہر حال میں وابستہ رہے، اس سے وفا نبھاتے رہے، اور آپ سوچتے رہے کہ اس شخص کے رویوں میں تبدیلی آ جائے گی، وہ آپ کی تذلیل کرنا بند کر دے گا۔ آپ یہ سب کچھ اس لیے نہیں کرتے رہے کہ آپ کمزور تھے۔ یہ نارسسسٹ کا خیال تھا کہ محبت، احساس اور خلوص آپ کی کمزوری ہے۔ آپ تو مضبوط تھے، اور آپ ابھی بھی مضبوط ہیں، آپ بہت بہادر ہیں، آپ کبھی غلط نہیں تھے، غلط وہ تھا۔ آپ بس اس بھول میں رہے کہ آپ کی ہمدردی وہ عنصر بننے والی ہے جو اسے آپ کے ساتھ جوڑے رکھے گی۔ حالانکہ بہت سی جگہوں پر آپ کو ایسا لگا کہ خود پسند اور خود غرض انسان سے تعلق آپ کو بہت مہنگا پڑ سکتا ہے۔ آپ کا ذہن بھی ان نتائج کو سوچتا تھا، لیکن آپ یہ خیال جھٹک دیتے تھے۔ تو جناب، اب جب کہ آپ نے اپنی حدود طے کر لی ہیں اور آپ اس سے ایک قدم پیچھے ہٹ چکے ہیں، یا محتاط ہو چکے ہیں، یا مکمل کنارہ کشی اختیار کر چکے ہیں، تو ٹھہر جائیں۔ اب وہ بھی کچھ ریئیکٹ کرے گا۔ ایسے میں جب کوئی نارسسسٹ کو چھوڑ دیتا ہے تو نارسسسٹ وکٹم پلے کرنا شروع کر دیتا ہے کہ دیکھو جی، میرے ساتھ تو بڑی زیادتی ہوئی۔ وہ اپنی تمام بد لحاظیاں اور دی گئی تمام تکلیفوں کی بات نہیں کرتا، وہ بس آپ کو الزام دیتا ہے کہ آپ نے یہ کہا، آپ نے وہ کہا۔ اور جب مزید وہ دیکھتا ہے کہ اب آپ اس کے نفسیاتی ہتھ کنڈوں کا شکار نہیں بن رہے، تو وہ خاموش ہو کر بیٹھ جاتا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اس کا ذہن، اس کی سوچ اس بات کو آسانی سے تسلیم نہیں کرتی کہ آپ نے اسے اپنی زندگی سے باہر نکال دیا ہے۔ وہ ابھی بھی سمجھتا ہے کہ اسے آپ پر پورا کنٹرول حاصل ہے۔ بہرحال جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ اب آپ اسے مزید جذباتی سپورٹ نہیں دے رہے، اور آپ اس سے رابطہ کرنا تو درکنار آپ اس کی شکل بھی دیکھنا پسند نہیں کرتے، تو وہ تذبذب اور تشویش میں مبتلا ہوتا ہے۔ وہ آپ کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ آپ اس سے آزادی پانے کے بعد کس طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ کو مختلف ہیلے بہانوں سے اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کرے گا، جیسے کسی دور دراز مقام پر جا کے ٹھہر جائے گا، منظر سے غائب ہو جائے گا، تاکہ آپ کو جب اس کے غائب ہونے کی خبر ملے تو آپ کی ہمدردی دوبارہ جاگ جائے۔ یہ ایک مثال ہے۔ نارسسسٹ آپ کے رابطہ منقطع کرنے پر سیخ پا بھی ہوتا ہے، وہ اندر ہی اندر غصے سے کھولنے لگتا ہے، گویا یہ کہہ رہا ہو کہ تمہاری یہ جرت کہ تم مجھے اگنور کرو۔ اس کی نفسیات تو وہی ہے اور وہی رہے گی، تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو محتاط رہنا ہے۔ اس کے دیے ہوئے زخم آپ کی روح پر لگے ہیں، اس لیے ماضی میں کی گئی غلطیوں سے سبق سیکھیں۔ اگر آپ نے پہلے اسے معاف کیا تھا اور اس نے وہی تکلیف آپ کو دوبارہ پہنچائی ہے، تو اب وہ معافی کا بھی حقدار نہیں ہے۔ اب آپ اس کو اس کے منطقی انجام تک پہنچنے دیں، کیونکہ نارسسسٹ اور خود غرض لوگ اپنی بربادی کے ذمہ دار خود ہوتے ہیں، اور بہت کم نارسسسٹ ایسے ہیں جو کہ اگر اپنا محاسبہ کر لیں اور سائیکو تھراپی سے اپنا نفسیاتی علاج کروا لیں تو معاشرے میں امن اور سکون سے رہ سکتے ہیں، ورنہ ان کی مثال ایک ایسے بکھرے ہوئے دریا کی مانند ہے جو آخر سمندر میں جا گرتا ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ان لوگوں سے شیئر کریں جنہیں ان الفاظ کی ضرورت ہے۔ میرا نام ڈاکٹر سہیل احمد ہے، اور آپ تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر سکرین پر دی گئی معلومات کے مطابق مجھے تلاش کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔